بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، باوضو ہو کر سونے کا فائدہ۔ سوتے وقت باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کر کے سو جائیں، پھر اگر رات کے کسی حصے میں اٹھ کر آپ دنیا و آخرت کی جو خیر و بھلائی بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کو وہی عطا فرما دے گا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، پھر اگر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر جب بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی چیز مانگے، اللہ سے دنیا و آخرت کی جو خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے۔ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے پھر وہ دعا کرے، نماز پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی، ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ باوضو سونے سے فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ ہر رات روزانہ تہجد کے وقت رحمت اور عنایت کے کتنے خزانے نازل کیے جاتے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے جاتے ہیں۔ کون ہے جو ہمیں جگائے کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور ان فتنوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے، گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، آج رات کیا کیا بلائیں فتنے اترے ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والوں یعنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو کوئی جگانے والا ہے، ان کو کوئی بیدار کرے تاکہ وہ اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو دل جمعی کے لیے نہایت مناسب ہے، جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند و برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کو ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کا نام لے کر اللہ سے سوال کیا ہے، اس نام کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والا، عزت و جلال والا۔